تعریف نہیں تعارف کے لیے بتا رہی ہوں کہ میں نے اس کے بعد اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیا اور الحمدللہ مجھے 15 ایوارڈ دوبارہ ملے. لیکن میرا ایک طریقہ کار کیا ہے کہ جب میں مقالہ لکھتی ہوں تو میں کم از کم 100 کتاب پڑھ لیتی ہوں. اب اس 100 کتاب کے پڑھنے سے میں ایک استاد کے اس لیول سے اس لیول پر جانے کی فائدہ کس کو ہوگا؟ اسٹوڈنٹس کو ہوگا. اگلے سال کا مقالہ لکھوں گی یہاں جاؤں گی, پھر آگے اسی طرح ہر استاد ترقی کرتا ہے. اور اگر استاد سیکھنا چھوڑ دیتا ہے, استاد بددیانت ہو جاتا ہے, تو یاد رکھیے گا یہ میں سائنسی زبان نہیں, یہ میں شاید جو روحانیت کو جانتے ہیں ان کی زبان سے بات کروں گی کہ ہر شخص کی باڈی سے شعائیں نکلتی ہیں. اگر دیانتدار ہے تو دیانتداری کی شعائیں نکلیں گی, اگر بددیانت ہے تو بددیانتی کی شعائیں نکلیں گی. میں نے معصوم بچیوں کو دیکھا کہ اس کی ماں چور تھی تو وہ بچی بھی معصومیت میں ہی چوری کر رہی تھی. یعنی اتنا شخصیات کا اثر ہوتا ہے. تو جس کلاس میں استاد وہ کھڑا ہو جو کسی کے کندھے پر سوار کر آیا, جسے آج بھی اس بات کی ضرورت ہو کہ میں اس کی ہاں میں ہاں اس لیے ملاؤں کہ میں اس کے کندھے پر سوار ہو کر آیا ہوں, اس نے قوم کی تقدیر کیا بدلنی ہے. وہ قوم کی تقدیر نہیں بدل سکے گا. ہمیں ان سیرت کانفرنسز سے, میں نے مالیے کے بعد سے حساب لگایا اس کانفرنس میں اگر ڈاکٹر سجیلا شاید کے کم از کم مالیے کے بعد سے 10 لاکھ روپیہ تو لگا. ہمارے لیے اتنا اچھا کھانا بنایا, اتنے لوگ ہماری سروس پر موجود رہے, ہم بہت شکر گزار ہیں. مہمان کا یہ حق ہوتا ہے اور آپ کا یہ فرض تھا. لیکن پوری قوم کی معیشت میں سے, اس قوم کے جس کو چائے کے ایک کپ کا اشارہ دیا جا رہا ہے, اس کی معیشت میں سے 10 لاکھ روپے 280 دن صرف کیے جائیں اور اس کے بعد میرے بچے بچیاں پورا ذہن لے کر اٹھ جائیں, ان کے اندر ایک تبدیلی مثبت نہ آئے, تو کہنے والی میں ذمہ دار ہوں گی کہ میرے قول میں کوئی اثر نہیں تھا. جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھنا چاہیے اسے. شاید باتیں ہمارے دل سے نہیں, گلے گلے سے اوپر سے آ جاتی ہیں, اس لیے یا ہم خود بے عمل ہوتے ہیں. ہمیں ان کانفرنسز کو یاد رکھنا چاہیے. مغرب میں وہ ایک کانفرنس کی 200 سال اس نے اپنے ٹارگٹ کو پوشیدہ رکھے, اور جب رشیا سے وہ چھپی تو تب کرسچنس کو پتا چلا کہ جیوز نے ہمارے خلاف کیا لکھا ہے. اب ذرا آپ دیکھ لیجیے, ایک ایک پروٹوکول ہمارے گھر میں ثابت ہو چکا. مثلا ایک پروٹوکول اگر میں کہوں کہ مذہبی طبقے کی اہمیت ختم کر دی جائے, آپ دیکھ لیجیے جس بھی وجہ سے ہوئی وہ ایک الگ داستان ہے. کیوں مذہبی لوگ بھی سارے نہیں, معذرت کے ساتھ میرے کلام میں اگر کوئی تلخی ہے تو مجھے معاف کیجیے. کہتے ہیں چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارے تلیا. تو میں چونکہ دیکھتی ہوں, بیتتی ہوں, میں جب وعدہ خلافی دیکھتی ہوں نا کسی مدرسے کے محتمم سے, تو آپ تصور نہیں کر سکتے میں کتنا کٹ جاتی ہوں. اور میں چونکہ متحدہ علماء بورڈ کی باڈی میں ہوں, پنجاب علماء بورڈ کی باڈی میں کوئی مجھے 8-10 سال ہو گئے. مختلف باڈیز میں میں نے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا. میں نے علماء کو اس بات پر بھی ہنستے دیکھا کہ کوئی بات نہیں, اگر بچے گھر پڑھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح اختلاف کرتے تو ویسے آپس کی بات ہے, پتہ تو ہے ہی ہم بچوں کے ساتھ مدارس میں کیا کرتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کوٹ کروں گی الحمدللہ. جس بات کو میں کوٹ کروں گی میں اس کو اون بھی کروں گی. ٹھیک ہے, کیا ہم نے یہ قیمتی پوٹینشیل جو ماں باپ نے اپنے بچے ہمارے پاس بھیجے, ہم نے ان کا تماشا بنایا, ہم نے ان کو فرقہ بازی سکھائی, ہم نے تو ان کو شیر و شکل بنا کے, ایک قوت بنا کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا. تو کیا ہمیں اللہ معاف کرے گا؟ ایک بات میں آپ کو اور توجہ دلاؤں, بعض لوگوں کا میرے بارے میں یہ رویہ ہوتا ہے کہ شاید ڈاکٹر شاہدہ مدارس کے خلاف ہے. نہیں, میں یہ بتاؤں کہ مدارس ہمارے وہ کام کر رہے ہیں کہ ایک بڑے تعلیمی بوجھ کو وہ اٹھا رہے ہیں, لیکن جانبداری اور سوچ پر پہرا. کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اسی مجلس میں سے بتا دیں کہ وہ اپنے مدرسے کے محکموں کو جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ سر آپ نے یہ جو فرمایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن کریم کی آیت تھی, یہ نہیں ہے نا تصور. میں نے دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کی وجہ کیا, میرے پاس جب PhD اور MPhil کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, میں نے ان پر تجزیہ کیا کہ یہ بچے, جب کبھی میں نے کہتی تھی نا کہ بیٹا آپ اس پر سوچیے گا, سوچ کر پوائنٹ لائیے گا, تو وہ سب سے کم جو رزلٹ ہوتا ہے سوچنے کا وہ مدارس کے طلباء کا ہوتا ہے. حالانکہ لفظی اعتبار سے وہ ماہرین لغت بھی ہوتے ہیں, لیکن جو تھنکنگ پار ہوتی ہے وہ ان کی بہت کمزور ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں کبھی سوچنے ہی نہیں دیا گیا. انہیں کہا گیا یہ یوں کرو گے تم بس. اور یونیورسٹی میں بعض اوقات سوچ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ردیں بھی توڑنے لگ جاتی ہے. ہمیں ایک توازن میں رکھنا ہے.
مدارس والوں کو بھی جگانا ہے، اور جب تک ہمیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوں گے، ہمارے حکمران، ہمارے گھر، ہمارے ادارے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کہا ہے عمر اے امیر المومنین میں آپ کی بات نہیں سنوں گا جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ یہ کرتا آپ کا کیسے بن گیا، میرا تو اتنی چادر سے کرتا نہیں بنا تھا۔ آپ بتائیے کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی ان کو سزا دی؟ نہیں دی نا۔ تو ہم بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں اگر ایک فکرہ بولوں کہ افراد کے ہجوم میں مجھے تنہائی کے کنویں میں قید صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ بہت اختلاف کرتی ہے اور مستدلات کے ساتھ کرتی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں بہت ہی چھوٹی سی تھی، یعنی میں بہت علم میں میرا بہت قد چھوٹا ہے، تو اگر میں امام سرخسی کی طرح سے 16 جلدیں تو نہ لکھ سکی اس اندھے کنویں سے، لیکن میں نے 15 سیرت آرٹیکل لکھے الحمدللہ۔ اس سے میں نے جب اپنا پی ایچ ڈی کا کام کیا تو میں نے دیکھا کہ موضوع سے ہٹ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ علی طارق صاحب کہہ رہے تھے ہمیں ملٹی ڈسپلنری کی طرف جانا ہوگا، اور میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں چونکہ میں ناول بھی پڑھتی ہوں، میں شعر و شاعری کرتی بھی ہوں، لکھتی بھی ہوں، پڑھتی بھی ہوں، ادیبانہ بھی میرا مزاج ہے تھوڑا سا، تو اس کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ دین کی امہات الکتب کی طرف بھی ہوتی ہوں۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ بچوں کو سمجھنے کے لیے نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں میڈم آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ مثلا میں کلاس میں نظر ڈالتی، میں کہہ دیتی ہوں فلاں تمہیں اختر شماری کا مرض ہے۔ میڈم وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا وہی جن کو رات کو نیند نہیں آتی، تارے گنتے ہیں اور غلط فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں۔ ایک بچی ایسے کہنے لگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میڈم آپ نے غلط اندازہ کیا، بالکل انسان کو غلطی ہو جاتی ہے۔ 2 سال بعد میرے پاس آئی ہاتھ جوڑ کے کہ میڈم میں اختر شماری آپ نے جو کہا تھا میں بالکل اس میں ہوں، مجھے بچا لیجیے۔ پھر خیر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اس پر بڑی محنت کی، اس کے ماں باپ سے ملی، بہت کوششیں کی۔ میری 20 کہانیاں جو میں سنانے لگوں شاید کہ یہی لگ جائیں، لیکن میں نے وہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے۔ ہمیں بدلنا ہے، ہمیں استاد کو بدلنا ہے، ہمیں ماں کو بدلنا ہے۔ اعتراض یہ کیا باپ، نو ڈاؤٹ کہ باپ بہت ضروری ہے، لیکن باپ کی بھی تو ایک ماں تھی نا، جس نے محمد بن قاسم نہیں بنایا نا اس کو، تبھی تو آپ بیوی کو مارتا ہے، بیوی کو اتنا مارتا ہے کہ اس کی ماں نے نہیں بتایا تھا کہ آنے والی عورت کا احترام کیسے کرنا ہوگا۔ مائیں بیٹوں سے بندھوا کے تیزاب چیزیں پر ڈلواتی ہیں، مائیں بیٹوں سے بندھوا کے قتل کروا دیتی ہیں۔ تو یہ ماں کا قصور اس لیے زیادہ ہے کہ بچہ ماں کے ساتھ عملاً بھی جڑا ہوا ہوتا ہے اور فعلاً اور قولاً بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ماں زیادہ اس پر انصاف ہے۔ میں آئلی زندگی کے اختلاف کی طرف اپنے موضوع کی طرف آؤں گی، معذرت میں نے وقت کچھ تھوڑا سا آپ کی اجازت سے لے لیا۔ تو ہمیں اختلاف کی نوعیتوں کو دیکھنا ہوگا۔ ایک تو میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوگا، کیا میرے مشورے پہ عمل تو نہیں دے سکیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے پورا کلچر جب تک تبدیل نہیں ہوتا میرے مشورے کارگر نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہے میاں بیوی کے تعلقات کے درمیان اختلاف۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 35 اس میں فرمایا کہ اگر دونوں کے درمیان نشوز اور اعراض پیدا ہو جائے تو پھر تم ایک جو کمیٹی گھر کے دونوں خاندانوں سے تشکیل دو۔ پھر اسی صورت کی 128 نمبر آیت میں کہا کہ اگر عورت کو اپنے شوہر سے نشوز ہو، یعنی نشوز عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، نشوز مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اختلاف دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، تو پھر کہا کہ عورت سلوک کر لے، عورت کو سلوک کی جانب توجہ دلائی اور کہا بس سلوک خیر، سلوک بہتر ہے۔ اب یعنی اگر مرد کو عورت کی طرف سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو 2 لوگ مل کے کمیٹی بن جائے گی اور وہ کہا کہ اگر وہ عدل کریں گے تو یقیناً اس مسئلے کو سلجھا لیں گے۔ اور اگر عورت سمجھتی ہے کہ اسے مرد کی طرف سے نشوز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور مہلت دی ہے، کچھ اور اس کی ذمہ داریاں اس کے کندھے زیادہ مضبوط تھے، 1 چھوڑ 4 تک کی وہ ذمہ داری لے سکتا ہے، تو اس لیے عورت کو کہا تم سلو کر دو۔ تو اب اختلاف رائے اگر اس معاملے میں ہوتا ہے تو دونوں نوعیتوں کو دیکھ کر اسے طے کرنا ہوگا۔ اور جو اختلاف ہو سکتا ہے وہ ہمارے درمیان معاشی ہوتا ہے۔ معاشی یہ ہے کہ میاں اپنی آمدن کیا گھر والوں کو ان کا حق دیتا ہے یا نہیں، یہ صدقہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں پر کرتا ہے۔ ایسے بے شمار کیسز میرے سامنے میری اسٹوڈنٹس کے آئے کہ جس میں میاں کی تنخواہ 2 لاکھ ہے لیکن بیوی کو اس مہنگائی کے دور میں بچوں کے تمام خرچے کے لیے صرف 30,000 روپیہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس جب بچوں کا یونیفارم، لباس، خوراک تو وہ نہیں بجٹ بنتا تو اپنے ماں باپ سے لیتی ہے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگلی دفعہ اگر لیا تو طلاق دے دوں گا، اور کرنے والے ایک بہت ہی محترم آفیسر ہیں۔ اب بچی کیا کرے گی؟ اس اختلاف کو برداشت کرتے کرتے پھر وہ سائیکالوجسٹ کی طرف جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب بیویاں مسلسل صبر کرتی ہیں تو وہ کوئی
بھی دلہا جب سہرا لگاتا ہے اور کوئی بھی دلہن جب ویڈنگ ڈریس پہنتی ہے، دونوں کی نیت بڑی خالص ہوتی ہے کہ ہم ایک بہت خوبصورت گھر تشکیل دیں گے، لیکن شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے اس جوڑے کو اللہ کے رستے سے گمراہ کرنا ہے، اور پھر جس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ان میں یہ آمدن کے مسائل بھی ہیں۔ تو میاں چھپا کے رکھتا ہے یا اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، گھر والوں کو محتاج رکھتا ہے، یا گھر والوں پر صرف خرچ کرتا ہے، باقی فیملی کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایک توازن اس سلسلے میں، لیکن یہ صدقہ ہوگا جو آپ نے اپنے گھر والوں کا کیا۔ پھر عورت کی آمدن آج کے دور میں ایک ایشو بن گئی ہے اختلاف کا، کہ بیوی کو کما کر لائے، میاں اگر ادارے سے جا کر ہی تنخواہ لے آئے گا یا اسے مجبور کرے گا کہ تم جاب کرو۔ ایسے کیسز میرے سامنے آئے کہ خاتون نے کہا کہ میں نے اب جاب نہیں کرنی، میں 2 ذمہ داریاں اکٹھی نہیں چلا سکتی۔ اس نے کہا جب ماں باپ کے گھر کی جاب کر رہی تھی تو اب کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم نے تمہارے ان پیسوں سے اپنی بچیاں بیاہی ہیں۔ تو عورت کی آمدن کا کس کا اختیار ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جو کچھ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ عورت کبھی گھر سے دور اپنا مال ضائع نہیں کرتی، اسے گھر سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ سوائے تو چند ایک مثالوں کے میں کہوں، ہماری بچیاں، ہماری خواتین، ہمارے بچے اپنے گھروں سے بہت محبت رکھتے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں جو مزید بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں اس کو بچانا ہے۔ اسی طرح پھر ایک اختلاف میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذمہ میں۔ تو بچے کو کہاں پڑھانا ہے؟ اگر مرد ماڈرن ہے اور بیوی اللہ کے دین کو زیادہ جانتی ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہاں بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تحمل اور خودداری سے ایک دوسرے کو سمجھایا جائے۔ پھر اسی طرح سے جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچی کا جب نکاح کرنا ہو تو اس کی والدہ سے ضرور پوچھو۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں بیچاری بے بس ایک بچی کو لے کے صحرا میں نکلتی ہے، کتے چھڑوا دیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ تھوڑے سے سال پہلے کی بات ہے، صحرا میں کتوں نے ماں اور بیٹی دونوں کی قبر بنا دی۔ تو یہ وہ ہمارے آئینی اختلافات ہیں جن میں نوعیت کے اعتبار سے ہمیں آداب کا خیال رکھنا ہوگا، اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مجلس میں نہیں بلانا، ہم سب نے ان کے پاس چلے جانا، ٹھیک ہے؟ ہم سب وہاں جائیں اور اپنے ساتھ رہیں۔ کم از کم میں تو یہی سوچتی ہوں کہ جب میں کچھ کہتی ہوں، علی طارق صاحب کو کہہ رہے تھے میں بچے کو ایسا کرتی ہوں، میں اپنے بچوں کو کہتی ہوتی ہوں بڑوں کی ایک وہ حکمت اور دانائی سے سیکھنے کے لیے کہ ہماری والدہ ایک پنجابی محاورہ بولتی تھی کہ خود تو میرا بھی مجھیاں چار لیا ہوئے گا پر جب داڑھی والا نال ہو گا، تو داڑھی والے کی حرمت اور وہ سب بچوں نے رکھنا ہے خیال۔ تو وہ شرارتی آگے سے کہتا ہے ماما آپ کے تو داڑھی نہیں ہے، تو بچوں کو بھی یہ شرارت کے موقع ماشاء اللہ آپ کے بچے بہت ویجیلنٹ ہیں، تو ہمیں ان کے دوست بن کے بالکل ان کے اندر کے مسائل کو دیکھنا ہے۔ تعلیمی اداروں میں نفسیات کی بات ہو رہی تھی، میں ایک ایسے ادارے کا آپ کو بتاؤں گی جہاں سائیکالوجسٹ ٹیچرس کے لیے بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، لیکن اتنے ہڈن کیسز ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس ادارے کے سربراہ سے میں کہوں کہ کائنڈلی مجھے ذرا بلائیے، میں ان بچوں کا کم از کم کیتھارسس اور کچھ نہیں تو کیتھارسس کر سکوں۔ پیاس ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں میرا بچہ ماشاء اللہ پڑھ رہا ہے اور بتاتا ہے کہ ماما اتنے بچوں کے مسائل ہیں جو اپنے پیرنٹس سے شیئر نہیں کر سکتے، چونکہ آپ ہمارے ساتھ دوست کی طرح سے ہیں، ہم ہر چیز شیئر کر دیتے ہیں تو بچوں کے دوست بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔